لا بین امرأة وبنت زوجها لأن بنت الزوج لو فرضت ذكرا كان ابن الزوج وهو حرام اما المرأة الأخرى لو فرضت ذكرا لا تحرم عليه تلك المرأة. لا بين امرأة وبنت زوجها أي لا يحرم الجمع بين المرأة وبنت زوجها. جمع کرنا حرام ہے. کنہیں جمع کرنا حرام ہے؟ تو اس سلسلے میں اصول ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہر ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے کہ جن میں سے کسی ایک کو اگر مذکر فرض کر لیا جائے تو دوسری اس کے لیے حلال نہ ہو. تو اسی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ایک مسئلہ، اسی اصل پر بحث کرتے ہوئے ایک مسئلہ اور بیان کیا کہ حرمت جمع میں اصل یہ ہے کہ جو حرمت ہے وہ دونوں جانب سے ہو. حرمت دونوں جانب سے ہو. اگر ایک جانب سے حرمت ہے اور ایک جانب سے حرمت نہیں ہے، اگر ایک طرف سے دیکھا جائے تو عورت حرام ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو وہ اس پر حرام نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے. جیسے مثلا پھوپھی اور بھتیجی، کہ پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا حرام ہے، کیونکہ اگر پھوپھی کو مرد فرض کر لیا جائے تو یہ رشتہ ہو جائے گا چچا اور بھتیجی کا. چچا اور بھتیجی ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. اور اگر بھتیجی کو مذکر فرض کر لیا جائے تو یہ رشتہ ہو جائے گا بھتیجے اور پھوپھی کا. بھتیجا اور پھوپھی ان کے درمیان حرمت ہے نا. اسی طریقے سے خالہ اور بھانجی، ان کو جمع کرنا حرام ہے کہ اگر خالہ کو مذکر فرض کر لیا جائے تو ماموں اور بھانجی کا رشتہ ہو گیا، اور اگر بھانجی کو مذکر فرض کر لیا جائے تو بھانجا اور خالہ کا رشتہ ہو گیا، یہ بھی حرام ہے. تو حرمت دونوں جانب سے ہو یہ حرام ہے. اور اگر حرمت دونوں جانب سے نہیں ہے بلکہ ایک طرف سے ہے تو ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی حضرت. جیسے دیکھیے وضاحت کے ساتھ اسی مسئلے کو بیان کیا ہے صاحب کتاب نے لا بین امرأۃ و بنت زوجہا سے، کہ جمع کرنا حرام نہیں ہے ایسی عورت اور اس کے شوہر کی بیوی کے درمیان. رئیس الحسن، رئیس الحسن جی حضرت. قوہ مت بلواؤ، قوہ مت بلواؤ، پڑھا بند کرو. تو مسئلہ بیان کیا جیسے عورت اور اس کے شوہر کی بیٹی کو جمع کرنا حرام نہیں ہے. کسے؟ عورت اور اس کے شوہر کی بیٹی کو، لڑکی. تو عورت اور اس کے شوہر کی بیٹی کون سی؟ یعنی کوئی عورت ہے اور اس عورت نے اس سے پہلے کسی دوسرے مرد سے نکاح کیا تھا. عورت نے کسی مرد سے پہلے نکاح کیا تھا تو جو سابقہ شوہر ہے عورت کا، اس سابقہ شوہر کی بیٹی ہو اور
سابقہ شوہر کی بیٹی جو ہے وہ دوسری بیوی سے ہو. مثلا ہندا ہے اور ہندا نے پہلے نکاح کیا تھا خالد سے، اور ہندا نے پہلے نکاح کیا تھا خالد سے. اب خالد سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، لیکن ہندا کے بطن سے نہیں، بلکہ خالد کی ایک دوسری بیوی تھی، مثلا زینب. تو خالد اور زینب سے بچی پیدا ہوئی زاہدہ. خالد اور زینب سے بچی پیدا ہوئی. کسے بتایا تھا پہلے؟ زینب. یہی نام بتائے تھے میں نے. جی. مطلب ہندا ہے ایک طرف، اور اس کے بعد میں ہندا کا پہلا والا شوہر ہے خالد، اور خالد کی ایک اور بیوی تھی جس کا نام تھا زینب. تو خالد اور زینب سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام تھا زاہدہ. تو اب اس کے بعد میں ہندا نے شادی کی تھی خالد سے بھی. تو اب یہ جو زاہدہ ہے یہ خالد کیا کہتے ہیں زاہدہ ہے، یہ ہندا کے شوہر کی بیٹی ہے کہ نہیں ہے؟ جی. جی حضرت. زاہدہ جو ہے وہ ہندا کے شوہر کی بیٹی ہے. تو ہندا اور زاہدہ کو جمع کرنا یہ حرام نہیں ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ لا بین امرأۃ و بنت زوجہا، عورت اور اس کے شوہر کی بیٹی کے درمیان جمع کرنا حرام نہیں ہے. کیوں حرام نہیں ہے؟ کہ دیکھیے یہاں پر ایک طرف سے دیکھیں تب تو حرمت ثابت ہو رہی ہے، دوسری طرف سے دیکھیں تو حرمت ثابت نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کی بیٹی یعنی زاہدہ کو اگر مذکر فرض کیا جائے، زاہدہ کو جو کہ شوہر کی بیٹی ہے اگر اسے مذکر فرض کیا جائے تو اب زاہدہ جو ہے وہ شوہر کا بیٹا ہو جائے گا. ہوا کہ نہیں؟ ارے خالد کا بیٹا ہو جائے گا. خالد کا بیٹا ہو گیا. اب خالد کا جب بیٹا ہو گیا اور یہ جو ہے اپنے باپ کی موتوا پر حرام ہے. بیٹے پر اپنے باپ کی موتوا، اپنے باپ کی منقوہ کیا ہوتی ہے؟ حرام. حرام ہوتی ہے. تو اب ان کے درمیان حرمت ثابت ہو گئی، ان کے درمیان حرمت ہے. لیکن دوسری طرف سے دیکھا جائے کہ اگر ہندا کو مذکر فرض کر لیا جائے، ہندا کو مرد مان لیا جائے، تو وہ عورت یعنی جو کہ زاہدہ ہے یہ ہندا پر حرام نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ اجنبیہ ہے اس کے سلسلے میں. قرابت محرمہ پائی نہیں جا رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ حرام ہو. زاہدہ جو ہے وہ ہندا کے لیے بالکل اجنبیہ ہے، لہذا اس طرف دیکھا جائے تو ایک دوسرے کے لیے حرام نہیں ہے. لہذا ان دونوں کو کوئی شخص جو ہے وہ اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، بیک وقت جمع کر سکتا ہے. اب بتاؤ سمجھ میں آیا نہیں آیا مسئلہ؟ ہلو. جی حضرت. جی حضرت آگے سن. اور ذیشان یہ نہیں
اویس جی حضرت اویس آگے جی تو ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام نہیں ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے تو ایک حرام ہو دوسرے کے لیے، لیکن اگر دوسری طرف سے دوسرے کو مذکر فرض کیا جائے تو دوسری پہلے کے لیے حرام نہ ہو، تو اس صورت میں ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی کو بیان فرمایا لا بین امرأۃ و بنت زوجہا، ایسی عورت کے درمیان یا عورت اور اس کے شوہر کی بیٹی کے درمیان جمع کرنا حرام نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن بنت الزوج لو فرض ذکرن، اس لیے کہ شوہر کی بیٹی کو اگر مذکر فرض کیا جائے کانا ابن الزوج، تو وہ شوہر کا بیٹا ہو جائے گا، چونکہ شوہر کی بیٹی تھا، اگر مذکر فرض کیا تو شوہر کا بیٹا ہو گیا، وہ حرام، اور وہ حرام ہے، یعنی شوہر کا بیٹا جو ہے اپنے باپ کی بیوی پر حرام ہے۔ اما المرأۃ الاخرى، لیکن دوسری عورت لو فرض ذکرن، اگر اس نے مذکر فرض کیا جائے لا تحرم علیہ تلک المرأۃ، تو وہ عورت اس مذکر پر حرام نہیں ہوگی۔ یہاں تک جمع بین الاختین کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کرتی ہے۔ اور آگے دیکھیے وصحا نکاح الکتابیۃ والصابیۃ المؤمنۃ بنبی المقرۃ بکتاب لا عابدۃ کواکب لا کتاب لها، تابیہ سے نکاح کرنا اور اس تابیہ سے نکاح کرنا جو کسی نبی پر ایمان رکھتی ہو، کسی کتاب کا اقرار کرتی ہو، اس سے نکاح کرنا صحیح ہے، درست ہے۔ اگر کوئی ستارہ پرست عورت ہے جس کے پاس کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی یا جو کسی کتاب کی ماننے والی نہیں ہے، اس سے نکاح کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ کتابیہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو کسی نبی پر ایمان رکھتی ہو، اور جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان آسمانی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب پر ایمان بھی رکھتی ہو، اقرار کرتی ہو، جیسے نصرانیہ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتی ہیں اور توریت کا اقرار کرتی، انجیل کا اقرار کرتی ہے۔ مثلا یہودیہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہیں اور کتاب تورات کا اقرار کرتی ہیں۔ لہذا یہودیہ اور نصرانیہ اگر وہ سچی یہودیہ اور نصرانیہ ہیں تو ان سے نکاح کرنا مسلمان کا صحیح اور درست ہے، لیکن صابیہ سے نکاح کرنا صحیح اور درست ہے یا نہیں ہے؟ تو صابیہ سے نکاح کے جائز ہونے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک صابیہ سے نکاح کرنا حلال ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ صابیہ سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ لیکن دونوں حضرات کے درمیان، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ صابی کہتے کسے ہیں، صابی کی تفسیر میں اختلاف کی بنیاد پر دونوں کے درمیان اختلاف ہے، ورنہ حقیقتاً دونوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ صابی جو ہیں وہ اہل کتاب سے ہیں، صابی بھی اہل کتاب سے ہیں، کتاب والوں میں سے ہیں، جیسا کہ مروی ہے ابو العتالیہ سے کہ صائبین جو ہے وہ اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو کہ زبور کا اقرار کرتے ہیں، زبور کو پڑھتے ہیں جو کہ داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو جب صاحب کتاب ہیں صابیہ بھی، تو ان سے نکاح کرنا جائز ہے، صابیہ سے، جیسے کہ یہودیہ اور نصرانیہ سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست ہیں،
ستاروں کو پوجتے ہیں اور ان کے پاس کوئی کتاب، اور وہ کسی کتاب کا اقرار نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ تو اگر معاملہ ایسا ہوگا تو ان سے نکاح صحیح و درست نہیں ہوگا، ان سے نکاح کرنا باطل ہوگا۔ تو اس تفسیر کی بنیاد پر دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ امام اعظم کے نزدیک صحابیہ وہ کہلاتی ہیں جو حضرت داؤد پر ایمان رکھتی ہیں اور زبور کا اقرار کرتی ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کتابیہ ہوئی ہو، لہذا نکاح جائز۔ اور صحابہ نزدیک صحابیہ ستارہ پرست کو کہتے ہیں اور کسی کتاب پر ایمان نہیں رکھتی ہیں، اس صورت میں وہ مشرکہ ہوئی، اور مشرکہ سے نکاح کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ دیکھیے وَصَحَّ نکاح الکتابیت والصابیت المؤمنت بنبی المقرت بکتاب لعابدتی کواکب لا کتاب لہا، اور کتابیہ سے نکاح کرنا صحیح ہے، اور کتابیہ اور اس صابیہ سے نکاح کرنا صحیح ہے جو کسی نبی پر ایمان لاتی ہو، کسی کتاب کا اقرار کرنے والی ہو، لعابدتی کواکبہ، ستاروں کو پوجنے والی نہ ہو، لا کتاب لہا، اس کے لیے کوئی کتاب ہی نہ ہو۔ اعلم، آپ جان لیجئے، ان نکاح الصابیۃ یحل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ صابیہ سے نکاح کرنا ابو حنیفہ کے نزدیک، ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حلال ہے، لا عندہما، صاحبین کے نزدیک نہیں۔ فقیل هذا الخلاف بناء على تفسیر الصابی، تو کہا گیا ہے کہ یہ اختلاف مبنی ہے صابی کی تفسیر پر بنا کرتے ہوئے، یعنی یہ جو اختلاف ہے دونوں کے درمیان، یہ اختلاف دلیل کے اختلاف کی بنیاد پر نہیں ہے کہ دونوں کی دلیلیں الگ الگ ہوں، بلکہ تفسیر کے اختلاف کی بنیاد پر ہے۔ ابو حنیفہ زعم ان الصابی من اہل کتاب، تو ابو حنیفہ نے فرمایا کہ صابی اہل کتاب سے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ يَجُوزُ نِكَاحُ الصَّابِيَّةِ، تو اگر ایسا ہے تو صابیہ سے نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ مطلقاً نص قرآن سے کتابیہ سے نکاح کرنا جائز ہے۔ وَهُمَا زَعَمَا أَنَّهُ مِنْ عَبَدَةِ الْكَوَاكِبَ، عابد کی جمع ہے عبادہ، جیسے کافر جماعتی کفارہ، کواکب ستارے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ ستارہ پرستوں میں سے ہیں، ولا کتاب لہم، اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ فلو کان کذالک، تو اگر ایسا ہے، لا یحل نکاحها، تو اس سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ چلیے الرحیم، ثم عطف على نکاح الکتابیت قوله ونکاح المحرم والمحرمۃ والامۃ المسلمۃ والکتابیۃ۔ اب ان عورتوں کا بیان چل رہا ہے کہ جن سے نکاح کرنا صحیح و درست ہے۔ پہلے بیان کیا تھا ان عورتوں کا کہ جن سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے، جن سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب بیان ہو رہا ہے ان عورتوں کا جن سے نکاح کرنا صحیح ہے۔ تو اس سے پہلے یہ تھوڑا سا بتا دیا تھا کہ کتابیہ اور صابیہ سے
جو کہ کسی نبی پر ایمان رکھتی ہو، کسی کتاب کا اقرار کرتی ہو، آسمانی کتاب کا اقرار کرتی ہو، ان سے نکاح کرنا صحیح ہے۔ تو آگے آنے والا متن ہے، اس کا جوڑ ما قبل والے متن سے بیان کرتے ہیں۔ پہلے کہ جو آگے قول آ رہا ہے والمحرمی ونکاح المحرم والمحرمتی، اس کا عطف جو ہے نکاح الکتابیہ پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا صحیح ہے، اسی طریقے سے محرم اور محرمہ عورتوں سے نکاح کرنا صحیح ہے۔ محرم اور محرمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حج کا یا عمرہ کا احرام باندھ رکھا ہے، تو اگر کوئی مرد ایسا ہے جو حالت احرام میں ہے یا کوئی عورت ایسی ہے جو حالت احرام میں ہے، تو حالت احرام میں بھی نکاح کرنا صحیح ہے۔ لیکن اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالت احرام میں نکاح کرنا صحیح نہیں ہے۔ امام شافعی اس دلیل سے یا اس حدیث کی بنیاد پر استدلال کرتے ہیں جس کو امام مسلم وغیرہ نے مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ لا ينکح المحرم ولا ينکح، کہ محرم نہ اپنا نکاح کرے اور نہ نکاح کرائے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک حالت احرام میں نکاح کرنا صحیح ہے۔ دلیل وہ حدیث ہے کہ جس کو ائمہ ستہ نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حالت احرام میں تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت میمونہ سے حالت احرام میں نکاح کرنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حالت احرام میں نکاح کرنا صحیح اور درست ہے۔ اور اسی حدیث پاک کی مؤید یا اسی حدیث پاک کا مؤید قیاس بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ تمام عقود کے مثل ہے۔ جیسے ہم اگر کوئی چیز خرید و فروخت کرنے جائیں تو ایک کہتا بے تو، دوسرا کہے اشترے تو، ایسے ہی نکاح میں بھی ہے۔ نکاح میں ایک کہے کہ تزوجتو کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، دوسرا کہہ دے قبلتو۔ تو نکاح جو ہے وہ دیگر عقود کی طرح ہے کہ جس میں تلفظ کیا جاتا ہے اور حالت احرام میں تلفظ ممنوع نہیں ہے۔ تو جب اس کے لیے بیع و شراء حالت احرام میں جائز ہے تو اس کے لیے نکاح بھی حالت احرام میں جائز ہوگا۔ تو پھر بات رہی ہے کہ جو حدیث پاک ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ محرم نکاح نہ کرے اور نہ کرائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سمجھیے کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا لغوی معنی آتا ہے وطی کرنا، جیسا کہ میں نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا کہ نکاح کا لغوی معنی وطی کرنا بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر نکاح بمعنی لغوی ہے، لا ينکح المحرم ولا ينکح، تو اس کا معنی یہ ہے کہ محرم حالت احرام میں نہ وطی کرے، یعنی وطی کرنا، تقبیل کرنا، بوسہ لینا یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے۔
باقی رہا مسئلہ نکاح کا تو نکاح کرنا جائز اور درست ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہلو، حضرت. جی حضرت. آواز تو آ رہی ہے کلیئر؟ جی بالکل صحیح ہے. دیکھیے پہلے اتنا ملا. ثم عطف علی نکاح الکتابیت، پھر مصنف نے نکاح الکتابیت پر عطف کیا اپنے قول و نکاح المحرم والمحرمتی والامۃ المسلمتی والکتابیت کا. ترجمہ ہو گیا. تو ترجمہ نکاح المحرمے کا یہی کریں گے، اور محرم کا نکاح کرنا اور محرم اور محرمہ کا نکاح کرنا صحیح ہے. والامۃ المسلمتی والکتابیتی، اور مسلمان اور کتابیہ باندی سے نکاح کرنا صحیح ہے. یا مسلمان اور کتابیہ باندی کا نکاح کرنا صحیح ہے. کتابیہ یا عطف ہے المسلمہ پر، یعنی مسلمہ باندی ہو یا کتابیہ باندی ہو، ان سے نکاح کرنا صحیح ہے. باندی کسے کہا جاتا ہے؟ غلام کے مقابل آتا ہے باندی، یعنی ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو کہ آزاد نہ ہوں. تو اس میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے کہ آیا کوئی مسلمان کتاب یا باندی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں احناف کے نزدیک کتابیہ باندی سے نکاح کرنا صحیح اور درست ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باندی کتابیہ سے نکاح کرنا صحیح اور درست نہیں ہے. ہاں اگر باندی مسلم ہے، مسلمہ ہے، اس سے تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن باندی اگر کتابیہ ہے تو اس سے نکاح کرنا صحیح اور درست نہیں ہے. دلیل امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے من فتیاتکم المؤمنات، من فتیاتکم المؤمنات. تو المؤمنات یہ صفت ہے فتیات کی. مطلب یہ ہے کہ تم جو ہے وہ مومنہ باندیوں سے نکاح کرو. تو جب باندی کی صفت مومنہ قرار دے دی گئی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی باندی مومنہ نہ ہو بلکہ کتابیہ ہو، مسلمہ نہ ہو بلکہ کتابیہ ہو، تو اس سے نکاح جائز اور درست نہیں ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اختلاف ایک اصول پر مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں التخصیص بالوصف یوجب نفی الحکم اما عداہ، کہ اگر کسی حکم کو کسی وصف کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو جب وہ وصف پایا جائے گا تب تو حکم پایا جائے گا، اور اگر وہ وصف نہ پایا جائے تو حکم پایا نہیں جائے گا. اگر کسی حکم کو کسی وصف کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو وصف کی موجودگی میں تو حکم پایا جائے گا، اور اگر وصف نہ ہو، وہ وصف معدوم ہو، تو اس صورت میں حکم کی نفی ہوگی، حکم کی نفی ثابت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے باندی سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے. دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے باندیوں سے نکاح کی اجازت من فتیاتکم المؤمنات سے دی ہے.
اور اس میں باندی کو مومنہ کی قید کے ساتھ متصف فرمایا ہے، باندی کی صفت مومنہ قرار دی ہے، لہذا جہاں پر مومنہ وصف پایا جائے گا، ایمان والا وصف پایا جائے گا، اس سے تو نکاح صحیح ہوگا، اور جہاں پر ایمان والا وصف نہیں پایا جائے گا وہاں پر نکاح صحیح اور درست نہیں ہوگا۔ لہذا امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر باندی کتابیہ ہے تو اس سے نکاح کرنا صحیح اور درست نہیں ہے۔ آگئی بات سمجھ میں اتنی؟ کیوں؟ جی حضرت۔ جی حضرت۔ امام شافعی کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کتاب یا باندھی مسلمہ نہ ہو تو اس سے نکاح کرنا صحیح نہیں۔ ہاں، کتابیہ باندھی ہو تو اس سے نکاح کرنا، مسلمہ جب کتابیہ ہوگی تو مسلمہ تو نہیں ہوگی، وہ ہے نا، اسلام والی نہیں ہوگی، بلکہ مذہب یہودیت یا مذہب نصرانیت پر قائم ہوگی، اس سے نکاح صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جو دلیل ہے وہ وصف کے ساتھ مخصوص ہے، تو جب وہ وصف نہیں پایا جائے گا تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ جی اور احناف کے نزدیک یہ حکم نہیں ہے، احناف کے نزدیک تخصیص بالوصف یہ ما عدا سے حکم کی نفی کو واجب نہیں کرتا ہے، کیونکہ بسا اوقات حکم کو اتفاقاً، بسا اوقات وصف کو اتفاقاً ذکر کر دیا جاتا ہے، یا اس کی شان کو بتانے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، عادتاً کبھی جاری ہو جاتا ہے، تو کسی وصف کا آنا یہ حکم کی نفی کو واجب نہیں کرتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باندیوں سے نکاح کے جواز کو مطلق رکھا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم محسنات سے نکاح کرو جو کہ کتابیاں ہیں، والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، والمحسنات من النساء والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، کہ تمہارے لیے حلال ہیں ان میں سے محسنہ جو کہ کتابیاں جنہیں کتاب دی گئی، تو پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہوں وہ حلال تمہارے لیے کی گئی ہیں، تو آیت میں اہل کتاب عورتوں سے نکاح حلال ہے، لیکن ان کے آزاد ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ آزاد ہونا چاہیے، چاہے وہ آزاد ہوں چاہے باندی ہوں، ہر صورت میں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے، نکاح کر سکتے ہیں۔ دیکھیے وفی خلاف الشافعی، اور اس میں امام شافعی کا، اس میں سے مراد ہے باندیا کتابیہ باندی سے نکاح کرنا، کتابیہ باندی سے نکاح کرنے کے سلسلے میں امام شافعی کا اختلاف ہے، بناء علی ان التخصیص بالوصف یوجب نفی الحکم اما عداہ عنده، بنا کرتے ہوئے اس بات پر کہ وصف کے ساتھ تخصیص یا وصف کے ساتھ خاص کرنا یہ حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے اس سے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی اس سے جس میں وہ وصف نہ پایا جائے۔ امام شافعی کے نزدیک، لا عندنا، ہمارے نزدیک نہیں، فقوله تعالی من فتياتكم المؤمنات ینفی جواز نکاح الکتابیت عنده، تو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان من فتياتكم المؤمنات یہ کتابیہ سے نکاح کے جواز کی نفی کرتا ہے امام شافعی کے نزدیک، ولو مع طول الحرتی، واو جو ہے وصلیہ ہے اگرچہ کے معنی میں، ولو مع طول الحرتی، اگرچہ آزاد کے ساتھ نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو، طول کا معنی قدرت، ولو مع طول الحرتی، اگرچہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟
یہاں سے امت کتابیہ کے سلسلے میں ایک دوسرا اختلاف ذکر کر رہے ہیں. اتنا تو بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ باندی جو کتابیہ ہے اس سے نکاح کرنا صحیح ہے. امام شافعی کے نزدیک صحیح نہیں ہے. لیکن کتابیہ باندی کے سلسلے میں ایک اختلاف یہ ہے کہ باندی کے سلسلے میں کہ باندی سے نکاح اسی وقت کر سکتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جب کہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو. آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو تو اس صورت میں کتابیہ باندی سے نکاح کر سکتے ہیں. اور اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہے تو اس صورت میں کتابیہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتے. قدرت کا کیا مطلب ہے؟ قدرت کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے پاس آزاد عورت کو دینے کے لیے مہر ہو، مرد کے پاس اتنے روپے پیسے ہوں کہ عورت کا خرچہ اور نفقہ اٹھا سکے، مرد کے پاس مکان وغیرہ ہو کہ جس میں اسے رکھ سکے، اور آزاد عورتوں کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان کو پورا کر سکے. اس لیے کہ آزاد عورت کا خرچہ، آزاد عورت کا نفقہ اور مہر بنسبت باندی کے زیادہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک وہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، اور اگر قادر نہیں ہے تو نکاح کر سکتا ہے. لیکن احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ قدرت رکھتا ہو چاہے قدرت نہ رکھتا ہو، اگر وہ آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہے تب بھی وہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہے، استطاعت نہ رکھتا ہے، تو وہ آپس کی باندیوں سے نکاح کرے. جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، من لم یستطع، تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر اس کے لیے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہے اس کے پاس تو باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیے ملائیے ولو ما طول الحرتی، اگرچہ حرہ سے قدرت کے ساتھ ہو. المراد بطول الحرتی القدرت والا نکاح، یا مراد طول حرہ سے اس کے نکاح پر قدرت ہے. نکاح پر قدرت کیسے ہوگی؟ بأن یکون له مہر الحرتی ونفقتها، بئی طور کہ اس کے پاس حرہ کا مہر ہو اور اس کا خرچہ ہو. وفی خلاف الشافعی، اور اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے. بناء علی ان التعلیق بالشرط یوجب العدم عند عدم الشرط، بنا کرتے ہوئے اس بات پر، یعنی یہ اختلاف جو ہے امام شافعی کا ایک قاعدے پر مبنی ہے کہ وہ قاعدہ یہ ہے کہ تعلیق بالشرط، کہ کسی حکم کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے تو یہ شرط کے نہ پائے جانے کے وقت عدم کو ثابت کرتا ہے، حکم نہیں پایا جائے گا. فقولہ تعالی، تو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، پوری آیت یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اگر اس کے لیے آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت ہے لم یجوز لہو نکاح الامتی،
تو اس کے لیے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اذا فات الشرط فات المشروط. آزاد عورت سے باندی سے نکاح اسی صورت میں ہو سکتا تھا جب آزاد عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو، اور اگر قدرت ہے تو نکاح باندی سے نہیں کر سکتے. یہ ہے امام شافعی کے نزدیک. بتائیے اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جی کیوں؟ حضرت. کیوں حسن؟ جی حضرت آ گیا. شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اما عندنا فهو ساکت عن هذا الحكم فبقى الحكم على تقدير طول الحرة على الحل الاصلی وكذا امة كتابیة. اما عندنا، لیکن ہمارے نزدیک، کہ ہمارے نزدیک دلیل یہ ہے کہ یہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قاعدہ بتایا، یہ قاعدہ ہی درست نہیں ہے. تعلق بالشرط یوجب العدم عند عدم الشرط. کیونکہ کسی بھی حکم کا ثابت ہونا یا کسی بھی حکم کا منتفی ہونا تو حکم کے ثبوت اور انتفاع کا دار و مدار علت پر ہوتا ہے. علت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، علت نہیں پائی جائے گی تو حکم نہیں پایا جائے گا. شرط پر علت کا ثبوت اور علت کا انتفاع نہیں ہوتا، لہذا شرط کا نہ پایا جانا حکم کی نفی کو واجب نہیں کرے گا. اب رہا مسئلہ یہ کہ پھر شرط کو ذکر کیوں کیا جاتا؟ ہم تو فوراً کہتے ہیں کہ اگر طہارت نہیں پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی. اذا فات الشرط فات المشروط. جب طہارت فوت ہو گئی تو نمازی فوت ہو گئی، نمازی نہیں ہوگی. تو جب شرط سے حکم کی نفی و اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر شرط کیوں مذکور ہوتی ہے؟ یہ شرط کو یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شرط کا تذکرہ جو ہے وہ اہمیت کے لیے ہوتا ہے، کہ اصل تو یہی ہے کہ آزاد عورتوں سے ہی نکاح کیا جائے، کیونکہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ باندی سے نہیں ہو پاتے. بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ شرط کا تعلق حکم کے اثبات و نفی سے نہیں ہوتا ہے. تو یہ آیت کریمہ اس حکم سے ساکت ہے، اس حکم کے بارے میں نہیں بتا رہی ہے کہ نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا. لہذا حکم حل اصلی پر، اپنی اصل پر باقی رہے گا. اور حل اصلی ہے کیا؟ حل اصلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، کہ اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے اوپر یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و بنات وامہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات النساء. سب محرمات ذکر فرما دیا اور محرمات کو ذکر فرمانے کے بعد کہا احل لکم ما وراء ذالکم، کہ تمہارے لیے حلال ہیں وہ جو ان کے علاوہ ہیں، جن کا ذکر ہو گیا، جو مذکور ہو گئی، ان کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب کے سب حلال ہیں. تو جو ان کے علاوہ ہیں ان میں سے کتاب یا باندی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آزاد عورت سے نکاح پر قدرت ہے تو کتابیہ سے نکاح کرنا یہ بھی اس میں داخل ہوگا، یہ بھی حل اصلی پر باقی رہے گا. جیسے اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ہے نا. تو یہ
آیات جو ہیں وہ ہر عورت سے نکاح پر دلالت کرتی ہیں، چاہے وہ باندھی ہو چاہے وہ آزاد ہوں۔ لہذا اگر کوئی شخص آزاد عورت سے نکاح پر قدرت کے باوجود اگر نکاح کر رہا ہے کسی باندھی سے، چاہے وہ باندھی مسلمہ ہو چاہے باندھی کتابیہ ہو، نکاح صحیح ہوگا اور حکم حل اصلی پر باقی رہے گا۔ اما عندنا ملائیے، لیکن ہمارے نزدیک فهو ساکت عن هذا الحکم، تو یہ آیت کریمہ اس حکم سے ساکت ہے، خاموش ہے، ثبوت اور انتفاع کو نہیں بتا رہی ہے۔ تو پھر کہتے فبق الحکم علی تقدیر طور الحرۃ علی الاصلی، لہذا حکم باقی لہذا حکم رہے گا حرہ سے قدرت کی تقدیر پر، کا باقی رہے گا علی الحل الاصلی، حل اصلی پر۔ حل اصلی ہے کہ کیا؟ وَلَكُمْ وَعَلَيْكُمْ، تمہارے لیے حلال ہیں جو ان کے علاوہ ہیں۔ وَقَضَا فِي الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ، اور ایسے ہی حکم باقی رہے گا حل اصلی پر کتابیہ میں، یعنی باندی پر حرہ سے نکاح کرنا صحیح، یعنی باندی کے ہوتے ہوئے حرہ سے نکاح کرنا صحیح ہے۔ مثلا کوئی عورت پہلے سے نکاح میں ہے لیکن باندی ہے، وہ باندی سے پہلے نکاح کر چکا ہے، تو باندی کے ہوتے ہوئے حرہ سے نکاح کرنا صحیح ہے۔ اور یہ بالاجماع ثابت ہے کہ کسی کے نکاح میں پہلے باندھی تھی تو اس نے پھر نکاح کر لیا حرہ سے، یہ نکاح کرنا صحیح ہے۔ والحرۃ الامۃ، اور باندھی کے ہوتے ہوئے حرہ سے نکاح کرنا صحیح ہے۔ واربع من حرائر، حرہ کی جمع ہے حرائر، اربع من حرائر، اور 4 آزاد عورتوں سے نکاح کرنا صحیح ہے، یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنا صحیح ہے، اگر ایسی عورتوں کو ایک وقت میں جمع کر لیا جائے 4 کی صورت میں، 4 ہوں تو ان 4 سے نکاح کرنا صحیح اور درست ہے۔ ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگی، 2 2 3 3 4 4۔ یہ 4 اہل سنت و جماعت کے نزدیک ہیں، ورنہ بعض خوارج کے نزدیک، شیعوں کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ہیں۔ بعض نے اسی آیت کریمہ سے ارشاد کیا 9 کا، بعض نے 18 تک معاملہ پہنچا دیا خوارج نے۔ بہرحال جو لغت اہل عرب سے واقف ہے وہ اس سے استدلال اسی بات کرتا ہے کہ ایک وقت میں 4 آزاد عورتوں کو نکاح میں جا کر سکتا ہے۔ واربع من حرائر، اسی کو بیان فرمایا کہ 4 آزاد سے نکاح کرنا، و امائن، یعنی آزاد عورتوں اور باندیوں سے، 4 چاہے وہ آزاد ہوں اور چاہے وہ باندی ہوں، چاہے 2 آزاد ہوں اور 2 باندی ہوں، فقط، ہے نا، 4 زیادہ نہیں، 5 نہیں۔ ترجمہ یوں کریں واربع من حرائر و امائن فقط، اور صرف 4 آزاد اور باندیوں سے نکاح کرنا صحیح ہے۔ وللعبد نصفها، اور غلام کے لیے اس کا نصف ہے، غلام جو ہے وہ 2 سے نکاح کر سکتا ہے، 3 سے نہیں، 4 سے نہیں، یعنی غلام اپنے نکاح میں ایک وقت میں 2 ہی بیویاں رکھ سکتا ہے۔ وحبلہ من زنا، اور اس عورت سے
نکاح کرنا شامل ہو زنا سے، زنا جس معاملے میں وہ حاملہ ہو گئی تو اس زنا سے حاملہ عورت سے جو کہ زنا سے حاملہ ہوئی ہے اس سے نکاح کرنا صحیح و درست ہے، لیکن اس سے وطی نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دے. یعنی اگر کوئی حاملہ عورت ہے تو حالت حمل میں اس سے نکاح کرنا تو صحیح ہے، لیکن اس سے وطی نہیں کر سکتا، ہم بستری نہیں کر سکتا ہے یہاں تک کہ جو حمل ہے وہ گر جائے، حمل ہے وہ ساقط ہو جائے. مثلا اگر بچہ ہے تو بچے کی پیدائش ہو جائے، اس کے بعد میں وطی کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وطی ایسی حالت میں منع اس لیے ہے تاکہ غیر کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب کرنا لازم نہ آئے، کیونکہ اگر غیر کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب کرے گا تو یہ فساد نسب کی طرف پہنچائے گی کہ اس کا نسب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا نسب کس سے ہے، زانی سے ہے یا جو ہے وہ اس سے ہے. اس لحاظ سے جب تک وہ حاملہ رہے گی اس وقت تک اس سے وطی نہیں کر سکتا. فرمایا وحول من زنا، اور زنا سے حامل شدہ عورت سے نکاح کرنا صحیح ہے. ولا توتا، اور وطی نہیں کی جائے گی حتی تضع حملہا، یہاں تک کہ وہ اپنے حمل کو وضع کر دے. وموطوءۃ سیدہا او زان، اور اپنے آقا کی موطوعہ سے نکاح کرنا صحیح ہے. اپنی آقا کی موطوعہ سے نکاح کرنا صحیح ہے، اور زانی کی موطوعہ سے نکاح کرنا صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے اگر کسی باندی سے آقا وطی کرتا ہو اور کوئی شخص اس باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہو تو اس نکاح کی اجازت ہے، یعنی اس باندی سے نکاح کر سکتا ہے کوئی شخص. اسی طرح اگر کسی عورت سے بطریق زنا وطی کی گئی ہو تو اس سے بھی نکاح جائز، اور ان سے نکاح کرنے کی صورت میں ان سے استبراء کے بغیر وطی کرنا جائز ہے اگر پہلے سے حمل ظاہر نہ ہو، اگرچہ کہ استبراء مستحب ضرور ہے لیکن استبراء واجب نہیں ہے. مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یعنی اگر کسی آقا کی کوئی باندی تھی اور آقا اس سے وطی کرتا ہے پہلے سے، اب اس باندی سے کوئی نکاح کرنا ہے اور آقا اجازت دے دے تو یہ نکاح کرنا صحیح اور درست ہے، اور اس سے وہ وطی کر سکتا ہے شوہر، اور شوہر پر استبراء بھی واجب نہیں ہے. وطی کی جائے اس سے وطی نہ کی جائے. ایسے ہی وہ عورت کے جس سے کسی نے زنا کیا اور زنا کے ذریعے سے اس سے وطی کی تو اس سے بھی نکاح کرنا صحیح ہے اور شوہر پر استبراء واجب نہیں ہے. یہ دونوں اس صورت میں ہیں جب کہ اس کا حمل ظاہر نہ ہوا ہو. اگر حمل ظاہر ہو گیا ہے تب تو استبراء واجب ہوگا، چاہے وہ زنا سے حاملہ ہوئی ہو یا چاہے اس کے آقا سے وطی کی ہو. یہ ملائیے موطوعۃ سید و موطوعۃ سید